کچھ چیزوں پر اسلام نے بھی ہمیں صرف ایمان لانے تک محدود رکھا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، اس میں ایک تقدیر کا مسئلہ ہے. تقدیر کے مسئلے پر زیادہ بحث کرنے سے منع کر دیا گیا ہے. اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تو وہ کلام و گفتگو کے شہنشاہ تھے اور علم کا بحر ذخار، بلکہ باب مدینۃ العلم ہے، لیکن انہوں نے پوچھنے والے سے کہا کہ یہ بڑا گہرا سمندر ہے، اس میں چھلانگ نہ لگانا، تو اس کو خاموش کر دیا. تو اس پہ گفتگو نہیں کی. تو جب انسان، اس طرح بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر معاملے کی تہہ تک جانا چاہتے ہیں. اچھی بات ہے، جستجو اور تحقیق کی آرزو ہونی چاہیے، لیکن کہاں کچھ معاملے ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں آپ تہہ تک جا ہی نہیں سکتے. وہاں صرف آپ ماننا ہی پڑتا ہے آپ کو. دنیا کے اندر کتنی ہی چیزیں ہیں کہ جو ہم مانتے ہیں، ہمارے اعتقادات میں شامل ہے، ہمارے معمولات میں شامل ہے، دین سے ہٹ کے ہمارے گھریلو معاملات میں، لیکن ہم اس کی تہہ تک نہیں پہنچ پاتے. لیکن اس کے باوجود ہمارا تجربہ اور ہماری زندگی اس کے مطابق چل رہی ہوتی ہے. تو اگر جستجو کا راستہ کھلا ہو، کشادہ ہو، اور کوئی چیز آپ کو معلوم ہو جائے. آج کل وہ لاجک کی بات کی جاتی ہے، مختلف چیزوں کے لاجک شریعت نے بھی بیان کی ہے کہ یہ چیز حرام کیوں ہے، یہ چیز حلال کیوں ہے، یہ بتایا گیا ہے. باقاعدہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، شاہ ولی اللہ نے، ان لوگوں نے باقاعدہ اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں. جو ہے وہ احکام جو ہمارے اوپر لازم ہیں، ان کی علتیں کیا ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں، اور ان کے لاجک کیا ہیں، اس پہ گفتگو کی ہے. لیکن بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جن پر ضرورت نہیں پڑتی، اور اس کو ہمارے رب نے ہم سے پوشیدہ رکھا ہے. اور جب رب نے ہمیں کچھ امور سے ہمیں پوشیدہ رکھا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے بغیر لاجک سے بھی میری کسی بات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. تو وہ یؤمنون بالغیب ہے، بن دیکھے انڈٹھا سودا کرنا. وہ آپ نے سنا ہوگا، وہ بہلول دانا مٹی کے گھروندے بنا رہا تھا تو انہیں ہاتھوں سے مسمار بھی کرتا چلا جا رہا تھا. تو ہارون الرشید گزرا تو پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا یہ میں جنتی محل بنا رہا ہوں. تو وہ مسکرا کے گزر گیا. دیوانہ ہے، دیوانگی میں یہ کھیل کھیل رہا ہے. تو ملکہ زبیدہ پیچھے سے گزری. یہ بڑی صالحہ خاتون تھی، اور جب ہارون الرشید نے اس سے نکاح کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ میں آپ سے بھاری حق مہر لوں گی. یہ عورت کا حق ہے. اس نے کہا کیا حق مہر لوگی؟ بادشاہوں کے لیے کیا مشکل ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ یہاں بغداد سے نہر کھدواؤ گے اور میدان عرفات تک اور منا تک پہنچے گے تاکہ حاجیوں کو وہاں پانی نصیب ہو. تو بادشاہ نے کہا مجھے منظور ہے. نکاح ہو گیا، اور نہر بھی جب جو ہے وہ کھود لی گئی، اس میں پانی چھوڑ دیا گیا. اور یہ بہت بڑا، اس زمانے کا بہت بڑا منصوبہ تھا. آج تو کہتے ہیں یہ فلاں منصوبہ بہت بڑا، فلاں منصوبہ، تو اس زمانے کا یہ بہت بڑا منصوبہ تھا. تو یہ جن کے ہاں ٹھیکے وغیرہ تھے یا جو بھی کام کر رہے تھے، تو وہ جب افتتاح کے موقع پہ ملکہ آئی تو انہوں نے سارے کاغذات پیش کیے کہ یہ سارا حساب ہے. تو اس نے حساب دیکھنے کی بجائے وہ جتنے بھی کاغذ تھے پھاڑ کے نہر میں ہی ڈالے اور کہا ترکنا الحساب الی یوم الحساب. میں نے اس حساب کو یوم حساب کے لیے چھوڑ دیا ہے، میں اس کا کوئی حساب نہیں لوں گا، جتنے لگ گئے سو لگ گئے، میں پوچھنا بھی نہیں چاہتی. تو وہ درویشوں کے پاس بھی آنا جانا اس کا تھا، اور تہجد گزار تھی، شب زندہ دار تھی، اور تھوڑے معاملے وہ اس طرح بھی دیکھتی تھی. اقبال نے کہا تھا نا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. بلکہ ایک موقع پہ اقبال نے کہا تھا کہ بہتر ہے کہ دل کے پاس رہے چراغ عقل، بہتر ہے کہ دل کے پاس رہے چراغ عقل، کبھی کبھی لیکن اسے تنہا بھی چھوڑ دے، کبھی کبھی لیکن اسے تنہا بھی چھوڑ دے. تو وہ کبھی کبھی اس کو تنہا چھوڑ دیا کرتی تھی. کبھی تو لاجک بندہ معلوم کرتا ہے، تو کبھی بندہ ایسے بن دیکھے انڈٹھے سودے کر لیتا ہے. تو ملکہ گزری تو اس نے آواز لگائی کہ یہ جنت کے مکان ہے، بیچ رہا ہوں، کوئی ہے خریدار؟ تو ملکہ رک گئی. پوچھا بیچتے ہو؟ کہا ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں. کتنے کا بیچتے ہو؟ کہا 10 روپے کا، 10 درہم کا. 10 درہم بادشاہوں کے لیے کیا ہوتے ہیں. اس کی مٹھی میں دیے، اس نے ایک مکان کے گرد دائرہ ڈال دیا، کہا یہ تمہارا ہوا، اور وہ جو درہم تھے وہ دریائے دجلہ میں پھینک دیا.
خیر وقت گزر گیا، بادشاہ رات کو آیا محل میں، سویا تو کیا دیکھا، جنت میں ایک محل ہے جس میں بڑے قیمتی، جنت میں بڑے بڑے محل ہیں اور ایک محل بہت ہی خوبصورت ہے۔ بادشاہوں کو ذرا شغف زیادہ ہوتا ہے تو ذرا آگے بڑھا تو کہا کہ یہ تمہارا نہیں ہے، ملکہ زبیدہ کا ہے۔ کہا وہ بھی تو میری بیوی ہے۔ کہا جنت کے ضابطے تھوڑے مختلف ہیں تو یہاں اجازت کے بغیر نہیں جا پاؤ گے۔ تو خیر اس کی آنکھ کھل گئی تو بڑا بے چین ہوا۔ خیر ملکہ بیدار ہوئی تو کہا کہ تو کون سا نیک عمل کیا ہے، میں نے جنت میں تیرے نام یوں محل دیکھا۔ تو ملکہ کہنے لگی میری وہی معمول کی عبادتیں، کوئی آج خاص کام تو میں نے نہیں کیا۔ ہاں یاد آیا، میں گزر رہی تھی وہ دنیا جسے پاگل دیوانہ کہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سعدیہ نزدیک رائے عاشقاں، خلق مجنونند و مجنو عاقل است۔ لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہیں، میرے حضور نے ارشاد فرمایا رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر۔ مشکات کی روایت ہے، بہت سارے لوگ کہ جن کے بال بکھرے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے، حالت پراگندہ، تمہارے دروازے پہ آئیں تم دھکا دے دو، جا بابا کام کر، لیکن فرمایا خبردار اگر وہ اللہ کے نام پہ کوئی قسم ڈال دے اللہ پوری کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ بھی نہ پوچھ خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ تو کہا کہ ہاں اس سے میں نے ایک محل خریدا تھا تو وہی جنت کا محل بتا رہا تھا، وہی نہ ہو۔ بادشاہ سر پہ ہاتھ مارا، کہا وہ تو مجھے بھی کہتا تھا، میں پاگل سمجھ کے گزر گیا۔ اگلے دن بادشاہ قصدن گزرا اور دل میں تھا کہ کہیں بہلول پھر اسی کام میں لگا مل جائے اور اسی موج میں ہو تو کیا کہنا۔ بادشاہ گزرا تو بہلول واقعی وہاں بیٹھا تھا اور گروندے بنا رہا تھا اور مسمار کر رہا تھا۔ پوچھا کیا کر رہے ہو؟ بے نیازی سے کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ بادشاہ کا دل جو ہے وہ سکون میں آیا کہ کام بن گیا۔ تو کہا بیچتے ہو؟ کہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں۔ کتنے کا؟ کہا آدھی حکومت لگے گی۔ تو بادشاہ ایک دم رک گیا، کہا میری بیوی نے تو 10 درہم کا خریدا ہے۔ کہا اس نے بن دیکھے خریدا ہے، تو سودا دیکھ کے آیا ہے۔ الذین یؤمنون ان ڈٹھے سودے بھی کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ ضروری ان کی جو ہے وہ تہ تک جایا جائے، اس کی انتہا تک پہنچا جائے، بس کہہ دیا بات ختم ہو گئی۔